الحمد لله ذي العزة والعلا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین الوقار، یہود و نصارہ کے ساتھ ایک مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس عنوان پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. یہودیوں کے متعلق قرآن پاک نے قاری قرآن کی جو رہنمائی کی، 3 آیتیں گزشتہ نشست کے اندر ہم نے سماعت کی تھی. آج ہم کچھ حدیثیں سنیں گے. یہودیوں کا بزم اشر کے اندر انجام کیا ہوگا، موجودہ دور کے یہودی اور موجودہ دور کے عیسائی، قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہے. بخاری شریف کے اندر ایک طویل حدیث ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن مومنین کو اللہ کا دیدار ہونے پر کچھ کلام ارشاد فرمایا، اور کلام کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا: اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو اعلان ہوگا کہ ہر امت جس کی عبادت کرتی تھی، کل امت ما کانت تعبد، جس کی عبادت کرتی تھی اس کے ساتھ آ جائے. تو دنیا کے اندر بہت سارے گروہ ہیں جو باطل معبودان بنا کر ان کے سامنے جھکتے ہیں. کسی نے گائے کی پوجا کی، کسی نے درخت کی، کسی نے سورج کی، کسی نے ستاروں کی، کسی نے چاند کی، اور کسی نے آگ کو اپنا خدا بنایا، اور کوئی ہاتھوں سے پتھر تراش کر اسے اپنا رب کہنے لگا. تو بزم اشر کے اندر اعلان ہوگا کہ دنیا کے اندر جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ آ جائے. فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الاصنام والانصاب الا يتساقطون في النار. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اعلان ہوگا تو اللہ کے علاوہ جس نے جس کی عبادت کی ہوگی، وہ پتھروں میں سے ہے، وہ بتوں میں سے ہے، وہ گائے ہے، وہ بچھڑا ہے، جس کی بھی انہوں نے اللہ کے علاوہ عبادت کی ہوگی، وہ باطل خدا اور جھوٹے خدا جو انہوں نے رب کو چھوڑ کر بنائے تھے، ان کے ساتھ انہیں پکڑ کے دوزخ کے اندر داخل کر دیا جائے گا. جتنے کے جتنے باطل معبود بنا کر ان کے سامنے سر رکھنے والے تھے، بزم اشر کے اندر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ میرے علاوہ
تم نے جسے معبود بنایا تھا اپنے معبودوں کے ساتھ چلو دوزخ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو وہ سارے کے سارے باطل لوگ اور ان کے جھوٹے خدا، وہ پتھر تھا، کوئی بھی چیز تھی، وہ دوزخ کے اندر ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا لم یبق الا من کان یعبد اللہ بر او فاجر، صرف پیچھے وہی بچے گا جو دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس میں پھر دو گروہ ہو جائیں گے، ایک وہ جنہوں نے رب کو رب مانا اور ساتھ اطاعت بھی کی، یعنی نیک لوگ تھے، اطاعت مند تھے، اور دوسرا گروہ وہ ہو جائے گا جنہوں نے رب کو رب تو مانا، یہ تو کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن انہوں نے دنیا کے اندر رب کی تابعداری نہیں کی، فاسق بن کر انہوں نے زندگی بسر کی اور نافرمان بن کر انہوں نے زندگی بسر کی۔ تو یہ دو گروہ پیچھے بچ جائیں گے، جتنے کے جتنے باطل تھے، یعنی باطل خداؤں کی پرستش کرنے والے، بتوں کی پرستش کرنے والے، انہیں بزم اشر کے اندر آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں سب سے پہلے دوزخ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ پیچھے بچیں گے کون؟ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اس میں پھر دو گروہ، ایک فاجر اور ایک نیک لوگ، وہ جنہوں نے رب کو مانا اور اس کے بعد اس کی عبادت بھی کی اور تابعداری بھی کی اور اطاعت کے اندر زندگی بسر کی، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان تھے، یہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، یہ کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ مانتے تھے کہ سجدہ صرف اللہ ہی کو کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے نافرمان بن کر زندگی بسر کی، ان کو اور نیک لوگوں کو بزم اشر کے اندر اللہ کے دربار کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ ایک تیسرا طبقہ، یہ تو دو وہ ہو گئے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کو ماننے والے، یہ سارے کے سارے مومنین۔ پھر مومنوں کے اندر دو گروہ، نیک اور برے، نیک اطاعت مند اور فاجر فاسق جنہوں نے اطاعت نہیں کی لیکن تھے مومن، تھے ایمان والے۔ اور تیسرے نمبر پر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَغُبَّرَاتُ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب کے کچھ بقایا وہ وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ اہل کتاب میں سے وہ جنہوں نے بت پرستی کی، جنہوں نے ایک رب کو چھوڑا، وہ تو دوزخ میں چلے گئے پہلے گروہ کے ساتھ۔ جب اعلان ہوا کہ رب کے علاوہ جس نے کسی کی عبادت کی ہے وہ سارے کے سارے دوزخ کے اندر چلے جاؤ، تو وہ ان کے ساتھ دوزخ میں چلے گئے جنہوں نے کسی پتھر کی، کسی بت کی، ستارے کی، آگ کی، چاند سورج کی، کسی چیز کی پرستش کی رب کو چھوڑ کر، وہ دوزخ کے اندر چلے گئے۔ تو اب اہل کتاب میں سے تیسرا ایک گروہ بچے گا، دو تو گروہ ہو گئے مومنوں کے، ایک نیک اور ایک وہ جنہوں نے اطاعت نہیں کی لیکن تھے مومن، اور ایک تیسرا گروہ اہل کتاب کا بچے گا۔ تو قیامت کے دن آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو، وہ جو تیسرا گروہ اہل کتاب کا بچے گا، اسے اللہ اپنے دربار کے اندر بلائے گا اور بلا کے کہے گا فَيُقَالُ لَهُم مَّن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، ہے یہودیوں بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہ ان یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہودیت پر قائم رہے، عیسائیت پر قائم رہے۔ اور جو میں نے پہلے گروہ بیان کیا مومنوں کا، اس میں وہ سارے یہودی آگے جو جناب موسیٰ کے دور میں تھے، ایمان والے۔ چونکہ یہودی ہونا یا عیسائی ہونا یہ بات نہیں، مومن ہونا وہ کسی دور کا بھی ہے۔ تو رسول اللہ کے بعد مومن وہی کہلائے گا جو حضور رحمت عالم کو ماننے والا ہو۔ جو حضور کا منکر ہے وہ بے شک اہل کتاب ہے، عیسائی ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ اہل کتاب ایک لیبل تو اس کا ہو سکتا ہے پہچان کے لیے، لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تب ہوگا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنے گا اور حضور کا کلمہ پڑھے گا۔ اب یہ جو یہودیوں کا گروہ بچے گا، اللہ انہیں اپنے دربار میں کھڑا کرے گا اور کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا فَيُقَالُ لَهُم مَّن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، اے یہودیوں بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو یہ جو گروہ بچے گا یہ آگے سے جواب دے گا قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ، تو یہ آگے سے کہیں گے کہ ہم حضرت
عزیر کی عبادت کرتے تھے. ایک نبی کا نام لیں گے جو کہ اللہ کے بیٹے تھے. قرآن پاک کے اندر یہودیوں کا یہ نظریہ موجود ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا تصور کرتا ہے اور پھر حضرت عزیر کو رب مانتا ہے. جو پہلے اعلان ہوا اس کے اندر سارے باطل معبود تھے, پتھر آگے, بت آگے, وہ جن کی انہوں نے پرستش کی. اب چونکہ یہ جو گروہ ہے یہ ایک نبی کی پرستش کر رہا ہے, حالانکہ نبی نے ایسا نہیں کہا. حالانکہ حضرت عزیر ساری زندگی توحید کا پیغام دیتے رہے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ تم مجھے رب کا بیٹا کہو, انہوں نے کہا میں رب کا نبی ہوں, رب کا پیارا ہوں. یہ یہودیوں نے بعد میں اپنا نظریہ بنایا. اب اللہ انہیں بلائے گا. اب چونکہ یہ نبی ہیں اور نبی تو رب کے دربار سے توحید کا نور لے کے آتے ہیں, وہ کسی کو شرک پر نہیں لگاتے, وہ کسی کو غلط رستے پر نہیں لگاتے, تو حضرت عزیر کا تو کوئی قصور نہیں. اب حضرت عزیر علیہ السلام کا جنہوں نے نام لیا یعنی یہودی, اور انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے تو ہم ان کی عبادت کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو کہے گا فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ, اللہ فرمائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. عزیر اللہ کے بیٹے نہیں تھے, بلکہ اللہ کی شان کیا ہے, مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ, فرمایا اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. جب اللہ کی کوئی بیوی نہیں تو اللہ کے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ جو ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں بنیاد ہے, اور توحید کی یہ ایک بنیادی حیثیت ہے جس کے اندر مرکزی عقیدہ ہمیں دیا جاتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد, نہ اس کی کوئی بیوی ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ وہ کسی سے ہے, نہ کوئی اس سے ہے. تو اب اس جواب دیا جائے گا یہودیوں کو کہ تم کہتے ہو کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عزیر تو رب کے نبی ہیں, رب کی تو کوئی بیوی نہیں ہے, اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ یہودیوں کو کہے گا, یہ جو بچ کے یہودی, انہیں کہا جائے گا فَمَاذَا تَبْغُونَ, تم کیا چاہتے ہو, کس چیز کی تمہیں تلاش ہے, تمہیں کیا چاہیے؟ بزم عشر کے اندر اب چونکہ گرمی پورے زور پر ہوگی اور عشر کے نقشے کو کئی بار ہم سماعت کر چکے, سورج سوا نیزے پہ رہ کے آگ برسا رہا ہوگا, زمین تانبے کی, سر پہ کپڑا نہیں, پاؤں کے اندر جوتی نہیں, اپنے ہی پسینے میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, ہوش ربا مناظر بزم عشر کے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہیں کیا چاہیے؟ تو یہودی کہیں گے کہ مولا فَقَالُوا عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا, اے اللہ ہمیں پیاس لگی ہے, ہمیں پانی پلایا جائے. یہ حشر کا ہوش ربا منظر ہے, اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے, ہمیں پیاس لگی ہے, ہمیں پانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا, بخاری کے اندر ہے فَيُشَارُوا عَلَىٰ تَارِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ, اللہ تعالیٰ فرمائے گا سامنے دیکھو. تو جب وہ سامنے دیکھیں گے تو انہیں سراب نظر آئے گا, یعنی بعض اوقات ہم سڑک پہ ہوتے ہیں نا تو دور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پانی نظر آتا ہے, جب قریب جاتے ہیں تو پانی کوئی نہیں ہوتا. تو یہ حشر کا ماحول, دوزخ کی آگ ایک دوسرے میں لپٹیں کھا رہی ہوگی, اور آگ کو دیکھیں گے تو محسوس یوں ہوگا کہ یہ سمندر ہے, یہ پانی ہے. اللہ اشارہ کرے گا جاؤ بھائی, پیاس لگی ہے جاؤ. اب انہیں محسوس ہوگا یہ پانی ہے, تو یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے, تو انہیں ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا, یعنی دوزخ کے اندر داخل کیا جائے گا. یہ انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روئے زمین پر اس وقت موجود یہودیوں کا بیان فرمایا. مسلمان کے لبوں سے یہ جملہ کسی صورت کے اندر جچتا ہی نہیں ہے. وہ جی کتاب والے, اہل کتاب ہونا, ان کے احکام بیان کرنا, یہ ایک اور عنوان ہے. لیکن اہل کتاب کیا اہل ایمان بھی ہیں؟ نہیں, وہ اہل ایمان نہیں ہیں. اہل ایمان اب قیامت تک وہی مانا جائے گا جس نے دامن مصطفیٰ کو پکڑا ہے. جو حضور کو چھوڑ کے کچھ بھی دعویٰ کرے اس کا ایمان قابل قبول نہیں. کچھ تو پہلے چلے گئے, یعنی پہلے ہی مرحلے کے اندر انہیں ان کے باطل معبودوں کے ساتھ رب دوزخ کے اندر ڈلوا دے. جو بچے ہیں وہ جو حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے, حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے, اور انہیں سامنے اس لیے کھڑا کیا ہے کہ حضرت عزیر کا کوئی قصور نہیں. حضرت عزیر نے تمہیں نہیں کہا, وہ تو میرے نبی ہیں,
وہ تو تمہیں توحید کی بات بتاتے رہے، یہ تم نے اپنے پاس سے عقیدہ بنایا ہے۔ اچھا، یہ کہانی یہودیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دوسرے نمبر پر عیسائی ہیں روئے زمین پر۔ بخاری شریف کی اسی حدیث کے اندر میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، یہودیوں کے بعد پھر عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلائے گا اور بلا کے پوچھے گا فَيُقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، عیسائیوں سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے دنیا کے اندر؟ تو عیسائی آگے سے جواب دیں گے قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ، عیسائی کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ وہ جواب دیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ کے متعلق عیسائیوں کا یہ آج کا نہیں، آج تو ان کا نظریہ ہے ہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی عیسائی اس نظریے پر قائم تھے۔ ان کی جماعتیں حضور کے پاس آتی، بلکہ ایک مرتبہ ایک جماعت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں، ہم ایمان والے بن جائیں، ہمیں معلومات یہ دیں کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ تو رسول اللہ نے برجستہ فرمایا حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں۔ تو عیسائی خوش ہوئے، کہنے لگے پھر ہم یہی تو کہتے ہیں، جس کا کوئی باپ نہیں اس کا اللہ باپ ہے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حاضر دماغی دی تھی اور علم کا وہ اونچا مقام دیا تھا کہ پوری کائنات میں جو علم کی خیرات بٹی ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں سے بٹی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کہا کہ عیسائیوں، اگر دلیل یہ ہے کہ جس کا باپ کوئی نہیں ہوتا اس کا باپ رب ہوتا ہے، میں تمہیں ایک ایسا بندہ بتاتا ہوں اس کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ آپ نے کہا آدم۔ جناب آدم کا نہ باپ ہے اور نہ ماں، باپ کے بغیر رب نے پیدا، یہ تو اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ یہ اصول کہاں سے تم نے بنایا کہ جس کا باپ نہ ہو اس کا باپ اللہ ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کے اندر انہیں لاجواب کر دیا، یعنی اس دور میں ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اور آج بھی روئے زمین پر ایسے عیسائی موجود ہیں جو جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو رب کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ اور بخاری کے اندر ہے، عیسائیوں کو بلایا جائے گا، اللہ پوچھے گا بھئی تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو رب کائنات ارشاد فرمائے گا فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ، اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، اس کے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ رب کے بندے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ کی زبان سے نکلا ہوا یہ عقیدہ موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کی عمر 3 دن تھی اور خاندان والوں نے اعتراض کیا پیاری مریم پر کہ بغیر شادی کے آپ بیٹا کہاں سے لے کے آ گئے؟ بچہ پیدا ہونے کے لیے تو نکاح ضروری ہے اور آپ کا نکاح نہیں ہوا، بغیر نکاح کے آپ بیٹا کہاں سے لے؟ اور یہ ڈر جناب مریم کو تھا، جب آپ نے ہاتھوں پہ پیارے عیسیٰ کو اٹھایا تھا تو آپ کے دل کے اندر یہ ڈر تھا کہ مولا میں خاندان میں جاؤں گی، لوگ تانے لگائیں گے، کہیں گے بغیر شادی کے بچہ کہاں سے لے، میں کس کس کو جواب دوں گی، میں کس کس کے منہ پہ ہاتھ رکھوں گی؟ رب کائنات نے کہا کہ پیاری مریم تجھے کسی کو جواب دینے کی حاجت نہیں ہے اور کسی کے منہ پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو شان والا آیا ہے نا تو چپ رہنا، یہ خود بول کے بتائے گا میں کہاں سے آیا ہوں۔ تو پھر ایسا ہی ہوا جب خاندان میں آپ گئی، آپ نے جناب عیسیٰ کو اٹھایا تھا، لوگوں نے کہا کہ ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ تیرے باپ اور دادا اور تیرا خاندان ایسے لوگ نہیں تھے، وہ تو شریف لوگ تھے۔ جب انہوں نے ایسے تانے مارے تو فاشارت الی، جناب مریم نے اشارہ کیا، کہا اس بچے سے پوچھو، یہ تمہیں بتائے گا میں کہاں سے آیا ہوں۔ یہ کیسے کلام کرے گا؟ یہ تو بنگوڑے والا ہے، یہ تو 3 دن کا بچہ ہے، اور اتنے بچے بولا نہیں کرتے۔ اور جناب عیسیٰ نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے آپ نے جو شاندار خطبہ دیا، اس خطبے کا جو پہلا لفظ تھا آپ نے عیسائیوں کے عقیدے کو جڑ سے کاٹ کے رکھا۔ اے مجھے ماننے والوں، مجھے رب کا بیٹا نہ کہنا، قال انی عبد اللہ، میں رب کا بندہ بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ یہ جناب عیسیٰ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بخاری کے اندر ہے، عیسائیوں کو کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اللہ کے بیٹے عیسیٰ کی۔ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا، اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، بچہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان سے بھی یہی پوچھے گا، ہاں بھائی تمہیں کیا چاہیے، کس چیز کی طلب ہے؟ اب ہوش ربا گرمی ہے اور اس ماحول کے اندر یہ بھی یہی کہیں گے ہمیں پانی چاہیے، پیاس لگی ہمیں پانی چاہیے۔ اللہ کہے گا سامنے دیکھو،
اب یہ دیکھیں گے انہیں سمندر نظر آئے گا، حالانکہ وہ آگ ہوگی جو لپٹیں کھا رہی ہوگی اور ایک دوسرے کے اندر اس کے حصے وہ جلا رہے ہوں گے. یہ اسے دیکھیں گے تو اس کی طرف دوڑ کے بڑھیں گے. سارے کے سارے عیسائی، انہیں دوزخ کے اندر داخل کیا جائے گا. یہ بخاری کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں کا جو روئے زمین پر موجود ہیں، ان کا انجام رسول اللہ نے بیان فرمایا. اب میں ذرا اس حدیث کا آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، جس کی خاطر میں نے یہ سارا کلام پڑھا ہے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک مسلمان کو یہودی سے بھی نفرت کرنی چاہیے اور یہودی کے طریقے سے بھی نفرت کرنی چاہیے، عیسائی سے بھی نفرت کرنی چاہیے اور عیسائی کے اٹھنے بیٹھنے سے بھی نفرت کرنی چاہیے. ان کا طریقہ ہمارے لیے عزت کا سبب نہیں ہے، ہمارے لیے تو عزت کا سبب مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ. اب ذرا دیکھیے بزم عشر کا نقشہ. اب جتنے کے جتنے باطل عبادت کرنے والے تھے، رب کو چھوڑ کر انہیں دوزخ میں ڈال دیا گیا. یہودیوں کے اہل کتاب میں سے جو بقایا تھے، حضرت عزیر کی عبادت کرنے والے، انہیں بھی دوزخ میں ڈال دیا گیا. حضرت عیسیٰ کی عبادت کرنے والے، انہیں بھی دوزخ میں ڈال دیا گیا. اب پیچھے بچے گا کون؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پیچھے بچیں گے صرف اور صرف ایمان والے. ان میں دو قسمیں. اب ان ایمان والوں میں وہ سارے کے سارے آئیں گے، جناب ابراہیم کے دور کے ایمان والے، جناب موسیٰ کے دور کے ایمان والے، جناب عیسیٰ کے دور کے ایمان، ہر دور کا جو ایمان والا ہے وہ اس گروہ کے اندر موجود ہے، اس گروہ کے اندر موجود ہے. اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فَيُقَالُ مَاذَا تَنْتَظِرُونَ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھئی جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ چلا گیا، اے کھڑے ہونے والوں تم کیوں کھڑے ہو؟ جو جسے مانتا تھا، سر رکھتا تھا، اس کے ساتھ چلا گیا، مانا دوزخ کے اندر. اے کھڑے رہنے والوں تم کیوں کھڑے ہو؟ یہودی سارے چلے گئے دوزخ میں، عیسائی چلے گئے سارے دوزخ میں، بت پرست چلے گئے دوزخ میں. جو ایمان والے کھڑے ہیں اللہ ان سے پوچھے گا تم کیوں کھڑے ہو؟ جو جسے پوچھتے تھے ان کے ساتھ چلے گئے. اب یہ آگے سے کیا کہیں گے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں یہ کہیں گے قالوا فارقنا الناس فی الدنیا علی افکار ما کنا الیہم ولم نصاحبہم. یہ سارے آگے سے جواب دیں گے مولا یہ جو دوزخ میں یہودی اور عیسائی گئے نا، دنیا میں بھی ہمارے یہ کچھ نہیں لگتے تھے. دنیا میں ولم نصاحبہم، ہم نے کبھی ان سے یاری لگائی نہیں، ہمیں یہ کبھی اچھے لگے ہی نہیں. یہ دنیا میں بھی ہم سے جدا تھے اور یہ آج بھی ہم سے جدا ہیں، ہم ان کے ساتھ والے نہیں ہیں. ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ وہ کیا کہیں گے؟ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ. ہم اس لیے کھڑے ہیں، ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں جس رب کو ہم سجدہ کیا کرتے تھے. ان یہودیوں سے تو ہمارا دنیا کے اندر بھی کوئی یارانہ نہیں تھا، نہ ان کی کوئی عادت ہمیں اچھی لگی، نہ ان کا کوئی طریقہ ہمیں اچھا لگا، نہ ان کا کوئی فیشن ہمیں اچھا لگا. دنیا میں بھی ہماری ان سے دشمنی تھی اور ان سے نفرت تھی اور ان سے بغض تھا اور ان سے عداوت تھی. آج عشر کے دن بھی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق. یہ جملہ بولنے کا معنی کیا ہے؟ یہ بخاری شریف کا بڑا گہرا جملہ ہے کہ عشر کے دن اللہ فرمائے گا یہودی چلے گئے، اوہ پیچھے کھڑے ہونے والوں تم کیوں نہیں جا رہے؟ وہ کھڑے ہونے والے کیا کہیں گے؟ ان سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، ہماری کوئی دوستی نہیں. لہٰذا دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی مسلمان یہ جملہ بولے تو اسے 1000 بار سوچنا چاہیے فلاں یہودی میرا دوست، فلاں عیسائی میرا دوست، بندے بڑے اچھے. وہ جناب جو کافر ہے وہ کبھی اچھا ہو سکتا؟ اس کی عادتوں کو تم اچھائی کا ذریعہ بنا رہے. انہوں نے عادتیں مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات سے چوری کی، انہوں نے خوبیاں وہ مسلمانوں کی تعلیمات سے چوری کی ہیں. اور اگر مسلمان کی عادت اچھی نہیں ہے تو یہ اس کا اپنا کردار کا میلا پن ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی یہودی کا کسی مسلمان سے مقابلہ کیا جائے اور کہا جائے وہ اچھا ہوتا ہے، وہ عالی کردار ہوتا ہے. نانا وہ جتنا بھی بلند ہو جائے وہ دوزخ کے قابل ہے، اور مسلمان کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتوں کو تیار فرمایا ہوا. بزم عشر میں مسلمان کہیں گے ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں،
اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یا مسلمانوں، دنیا میں بھی کہو یہودیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کے فیشن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کے لباس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کے رسم و رواج سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم ان کے پیچھے کیوں جائیں جن کا نتیجہ دوزخ ہے؟ ہمیں تو ان کے پیچھے جانا چاہیے جن کے لیے رب نے جنت کو بنایا ہوا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت، ان سے بڑھ کر کسی کا طریقہ اچھا، ان سے بڑھ کر میں کہتا ہوں فیشن کی طرف وہ بڑھے، یعنی یہ کہے کہ ایسا ہو جاؤں تو میں اچھا لگوں گا، یہ کسی کے پیچھے تو وہ جائے جس کا قائد یتیم ہو، جس کے قائد میں کوالٹی نہ ہو، جس کے قائد کے پاس کوئی خوبی نہ ہو، اور جس کے قائد کو رب نے سارے نبیوں کا قائد بنایا ہے، جس کے قائد کے کردار کی رب نے قسمیں اٹھائی ہیں، اور جس کے قائد نے مکہ کے اندر کافروں کو رب کی توحید کی دلیل دیتے ہوئے یہ جملہ بولا تھا، جب کافروں نے کہا تھا 360 بتوں کو چھوڑ کے ہم ایک رب کی عبادت کریں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے ایک رب پر؟ تو ہمارے قائد نے کیا کہا تھا؟ اوے مجھ سے دلیل مانگنے والوں، میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے اندر نہیں گزارے، تم نے میرا بچپن نہیں دیکھا، تم نے میری پھول جیسی جوانی نہیں دیکھی، تم نے میری خلوت نہیں دیکھی، میری جلوت نہیں دیکھی، میری پاک باز کردار والی جوانی نہیں دیکھی، پوری 40 سالہ زندگی کے اندر اگر تمہیں کوئی داغ نظر نہیں آ رہا تو مان جاؤ جس رب کی طرف آج میں تمہیں بلا رہا ہوں سچی زبان سے بلا رہا ہوں۔ ہمارا قائد تو وہ ہے جس کے متعلق کافر یہ جملے بولتے تھے، کچھ بھی ہو جائے ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکل سکتا، تو ہمیں تو غیروں کے پیچھے جانے کی اور جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف کا جو آخری جملہ ہے، یعنی یہ حدیث اصل میں دیدار الہی کے عنوان پر ہے، جس کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کا بدم اشر کے اندر جو نتیجہ ہے اور جو مقام ہے اسے بیان کیا گیا۔ جب یہ کہیں گے مولا ہمیں تو اس کا انتظار ہے جس کی ہم عبادت کرتے، جس کو ہم سجدے کرتے تھے، بن دیکھے جسے سجدہ کرتے رہے، اور ہمیں بتایا جاتا رہا عصر میں تمہیں دیدار ہوگا، عصر میں تم رب کو دیکھو گے، اور ہم پر لوگ اعتراض کرتے رہے کہ جو نظر نہیں آتا اسے سجدہ کیسے کرتے ہو، جو دکھتا نہیں ہے اسے مانتے کیسے ہو، بن دیکھے مصطفیٰ کے کہنے پہ جس رب کو مانا ہے ہم نہیں جائیں گے جب تک رب کا دیدار نہ کر لیں۔ تو جب بندے بزم اشر کے اندر ایمان والے جملہ بولیں گے، بخاری کے اندر ہے، اللہ ارشاد فرمائے گا فَيَقُولُوا أَنَا رَبُّكُمْ، اللہ فرمائے گا ایمان والو ذرا نظر اٹھا کے دیکھو میں تمہارا رب بول رہا ہوں۔ فَيَقُولُوا أَنَا رَبُّكُمْ، مجھے بتائیں نا وہ کتنا دل آویز منظر ہوگا، وہ کتنا سرور اور لذت منظر ہوگا جس رب کو ساری زندگی بن دیکھے سجدہ کیا ہے، وہ رب بزم اشر مصطفیٰ کا صدقہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو دیدار عطا فرمائے گا۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ اور جب بندے رب کا دیدار کریں گے نا، اب جس کا دنیا کے اندر رب کے متعلق جس سٹیج کا نظریہ تھا وہ اسی مرتبے کے مطابق دیدار کرے گا۔ نبیوں کا دیدار اپنا ہوگا، رسولوں کا دیدار اپنا ہوگا، یعنی جس کا جو مقام ہے اسی مقام کے مطابق وہ رب کا دیدار کرے گا۔ اللہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، اور بندے سارے بزم اشر میں جو ایمان والے ہیں یہ آگے سے جواب دیں گے فَيَقُولُونَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ سارے کے سارے جواب دیں گے، کہیں گے مولا ہم نے دنیا میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے پوری کائنات اس بات پر گواہ ہے، مسلمانوں کا بچہ وہ نیک ہے، برا ہے، گناہگار ہے ایمان والا، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے رب کے علاوہ کوئی دوسرا رب ایک ہی ہے جسے ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ نبی بھی، ولی بھی، غوث، کتب، ابدال، نیک سے نیک بندہ وہ رب نہیں ہے، یہ رب کے سارے پیارے ہیں، رب ایک ہی ہے جسے ہم سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق۔ یہودیوں کا اور ہمارا جو جداگانہ تشخص ہے، میں اس کو ایک اور حدیث سے بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت کے دامن کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ آقا حضور رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس انداز میں یہودیوں کے ساتھ مخالفت کی. اب دیکھیں گے یہ محراب نشین، یہ ممبر نشین، یہ خطبے دینے والے یہ بات بات میں کیوں یہ جملے بولتے ہیں؟ یہودیوں کے مخالف رہو، ان کی مخالفت کرو، ان کے طریقوں پہ نہ چلو. یہ جملے بار بار اس لیے بولتے ہیں کہ یہ جملے مصطفیٰ جان رحمت نے بولے، یہ حضور کے لبوں سے نکلے جملے ہیں. آپ محسوس کریں گے چھوٹا سا کام ہے، اگر اس کے مخالف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ذرا دیکھیے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر کئی زمانوں سے میرے محبوب کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی. کیا؟ جب کوئی جنازہ پڑھ لیا جاتا تو میرے محبوب کریم علیہ السلام اس وقت تک زمین پر نہیں بیٹھتے تھے جب تک میت کو قبر میں دفن نہ کر لیا جاتا. یہ حضور کی عادت تھی، طریقہ کار تھا. جنازہ ہو گیا، جنازہ پڑھایا، دعائیں مانگی، پھر میت کو قبر میں دفن کیا جانے لگا تو رسول اللہ تب تک بیٹھتے نہیں تھے جب تک میت دفن نہ ہو جاتی. ایک مرتبہ ایسے ہی ایک جنازہ لایا گیا تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، صحابہ تابعداری کے اندر سارے کے سارے کھڑے تھے. تو یہودیوں کا ایک ہبر تھا، وہ وہاں پر پہنچا اور اس نے مسلمانوں کو جنازہ کی تعظیم کے اندر کھڑے دیکھا کہ میت اتاری جا رہی ہے اور سارے کے سارے کھڑے ہیں. اور اس نے آگے بڑھ کے ایک جملہ بول دیا، کہنے لگا کہ یہ جو کام ہے یہ ہم بھی کرتے ہیں. اس پادری نے کہا ہا قضا نصنع یا محمد، اے مسلمانوں کے نبی ہم بھی جب جنازہ پڑھتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں. یعنی ہم یہودی، وہ یہودیوں کا عالم تھا، ہبر تھا. اس نے اپنا طریقہ بتایا، کہا جیسے آپ کرتے ہیں مسلمان میت کی عزت کی خاطر جب تک میت دفن نہ ہو جائے آپ کھڑے رہتے ہیں. اس پادری نے کہا ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کوئی میت ہو جائے تب تک ہم نہیں بیٹھتے جب تک دفن نہ ہو جائے. اب میرے محبوب کریم علیہ السلام سے بڑھ کر زمانے کے اندر قیادت کرنے والا کوئی نہیں. حضور یہ کہہ سکتے تھے تمہارا اپنا طریقہ میرا اپنا طریقہ ہے، جو میرے پیچھے چلے گا اس سے میرے طریقے کا فیض ملے گا. لیکن مخالفت کتنی ہے، دشمنی کتنی ہے، اور آقا حضور رحمت عالم چاہتے کیا ہیں. اس ہبر نے جب یہ جملہ بولا نا تو آقا حضور رحمت عالم نے کیا کیا، ذرا حدیث کے لفظ سنیں. اور ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میرے محبوب نے کیا کیا، قال فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جیسے ہی سنا نا حضور بیٹھ گئے. ایک زمانے سے طریقہ چلے آ رہا تھا، جب تک میت قبر میں دفن نہ ہوتی مصطفیٰ نہیں بیٹھتے تھے. اور آج ایک یہودی نے آ کے کہہ دیا ہاں قضا نصنع یا محمد، اے اللہ کے نبی ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، میت دفن جب تک نہ ہو نہیں بیٹھتے. میرے محبوب نے جیسے ہی سنا نا فجلسا، میرے محبوب بیٹھ گئے. اور خالی بیٹھے نہیں، اگلا جملہ سننا، حضور نے کیا فرمایا، وقال خالفہم، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم نے ہمیشہ یہودیوں کی ہر کام میں مخالفت کرنی ہے. تم نے کیا کرنا ہے، مخالفت. یہ نہیں بیٹھتے، میں بیٹھ گیا ہوں، میں تمہیں بتانے آیا ہوں اب قیامت تک میت قبر میں اتاری جائے گی، ہم بیٹھ جائیں گے. یعنی سب کا بیٹھنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی بیچ میں بیٹھ جاتا ہے تو کوئی حرج، ان کی مخالفت ہم نے کرنی ہے. یہ کھڑے رہتے ہیں، اب ہم کھڑے نہیں رہیں گے. حضور نے بیٹھ کے بتایا اے زمانے والوں تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے، ذرا مجھے تو دیکھو میں محمد ان کی کتنی مخالفت کر رہا ہوں. صرف بیٹھنے اور اٹھنے کا انداز، جہاں وہ اٹھے حضور نے کہا ہم نے نہیں اٹھنا، ہم بیٹھ جائیں گے. اور ایک اصول دے دیا، لفظ کیا ہے، خالفوہم. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ہمیشہ ان کی مخالفت کرنا، کبھی ان کے پیچھے، یہ اس قابل نہیں کہ ان کی اقتداء کی جائے.
یہ اس قابل نہیں کہ ان کا کوئی طریقہ اپنایا جائے۔ یہ بدم اثر کے اندر سب سے پہلے دوزخ جانے والے ہیں، اور اس کے پیچھے چلو جو دوزخ جانے والا ہے، یہ کہاں کی عقل ہے؟ اس کے پیچھے چلو جسے رب نے مالک جنت بنایا ہوا ہے۔ یہ میں نے ایک طریقہ آپ کو بتایا، بے شمار حدیثیں ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو وہ ساری سناؤں گا کہ آقا حضور رحمت عالم نے جدا مذہب ہمیں دیا، ہمیں کسی یہودی عیسائی کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ عملی جہاد ہے۔ فیس بک پہ بیٹھ کر مفتی بننے والے مجاہدوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ کی انگلیوں کی جو ٹک ٹک ہے جس کے ذریعے آپ فلسطین آزاد کرنا چاہتے ہو، ایسے نہیں ہوگا۔ فلسطین تو جو مجاہد میدان میں کھڑے ہیں وہ حفاظت بھی کریں گے، آزاد بھی کریں گے۔ آپ پر تو سرحدی پابندیاں ہیں، آپ تو باؤنڈری کراس نہیں کر سکتے۔ یہاں بیٹھ کر فلسطین والوں کے حامی کیسے بن سکتے ہو؟ سارے یہودیوں کی مخالفت شروع کر دو، خود ہی انہیں آگ لگ جائے گی۔ یہ مخالفت ہے نا، عملی طور پر میدان کے اندر کہ آج کے بعد کسی یہودی عیسائی کے طریقے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں محمد عربی کے طریقے کو اپناؤں گا۔